نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ترجمۃ القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے، جس میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہم نے پڑھ لی، جس میں مومنین کی صفات بیان ہوئی۔ آگے بھی ہم آسان فہم میں ترجمۃ القرآن جو ہے اس کی کچھ آیات آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافر یعنی کہ کفر کرنے والوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ان الذین، ان الذین کفر، ان کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اس کا مطلب بے شک ہوگا، بلا شبہ، بے شک۔ جب ایک دفعہ آپ اپنا ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو یہ لفظ بار بار آئے گا، تو آپ اس کو جب جو لفظ ریپیٹیشن کے ساتھ آتا ہے تو وہ ویسے ہی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کا مطلب کریں گے بے شک، بے شک۔ الذین کا لفظ بھی بار بار آئے گا، ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، یہ بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آ رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ بار بار الفاظ پڑھتے ہیں تو پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، پیچھے آگے پھر آ رہے ہیں، تو یہ جب دہرائے جانے والے الفاظ بار بار آتے ہیں، ان کو آپ بے شک ایک طرف کاپی میں لکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں۔ جب یہ قرآن میں آئے آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کا ترجمہ خود بخود آپ آسانی سے یاد کر لیں گے۔ یعنی یہ کامن ورڈ ہے، قرآن مجید کے کامن ورڈ ہیں، اور جو کامن ورڈز ہوتے ہیں وہ زبان کے اوپر اور ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں اور وہ خود بخود اس کو جو ہے نا وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ کافرو جو کافر ہیں، کافرو، اب کافرو سے تو مراد صاف پتہ چل رہا ہے، کافر اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کافر۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، کافر کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ کسی بات سے انکار کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، دین اور شریعت کے احکامات سے انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، سواء کا مطلب ہے سوا، یعنی کہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سواء برابر ہے،
علیہم، علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ہم میں نے ان پر، برابر ہے ان پر، سواء علیہم برابر ہے ان پر، ان الذین کفروا سواء علیہم برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرتہم، انذرتہم کا مطلب ہے انذرتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں، یہ پورا اس کا مطلب ہے انذرتہم، ان کو ڈرائیں، انذر کا مطلب ہے انہیں کسی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں حکم دے کر کہ اگر آپ ان کے پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام یا، ام لم تنذرہم، لم کا مطلب ہے نہ ڈرائیں، تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، اب ہمارے ذہن میں دو نئے ورڈ آئے، انذر کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے والے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والے کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر برابر ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا کا مطلب ہے نہیں، یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ کافر لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے اور ان کے دل بالکل کالے ہو چکے ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، ان پر ایمان کا آپ کی باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوتا، تو آپ انہیں میری باتوں سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ بالکل بھی ایمان جو ہے وہ نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم، اب ختم کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو یا خط کو
لفافے میں ڈال کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کو بھیجتے ہیں اور اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اس میں اور کوئی مزید چیز نہیں لکھنی، نہیں ڈالنی اور چیز، اور اس کو بھیج دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر، تو مہر لگا دی، یعنی کہ ان کے اللہ تعالیٰ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ہم نے ادھر بھی پڑھا تھا نا، علیہم، علی کا مطلب پر، ادھر مطلب پر کے اوپر، علی قلوبہم، قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلب کہتے ہیں دل، قلب ہم اردو کے علم میں بھی استعمال کرتے ہیں، جانب، قلب، دل، قلب۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قاف دو نقطوں والا، اردو کے الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو کے۔ تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی کہ ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگا دی کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم اب نہیں جا سکتا، وہ اب اسی طرح رہیں گے اور اس کفر کی حالت میں ہی مریں گے۔ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور وعلی سمعہم، علا کا مطلب آپ کو میں نے پہلے بتایا پر، سمعہم سماعت سے ہے، ہم کہتے ہیں اس کی سماعت جو ہے بڑی زیادہ ہے یا کمزور ہے، سماعت کمزور ہو گئی ہے، یہ بات قابل سماعت ہے، سامعین اکرام کہتے ہیں، یہ اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہے، تو اسی سے سامعین، اور ان کے کانوں پر، اور ان کے کانوں پر، وہ سن نہیں سکتے، وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ جو دین کی بات، اللہ کے احکامات کی بات ہے وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اللہ کا مطلب پہلے آپ پتہ ہے، اور ان کے کانوں، آنکھوں پر، ابصار کہتے ہیں آنکھوں پر، آنکھوں پر، بصر سے، بصارت سے، آنکھوں پر، آنکھ بصارت کسے کہتے ہیں؟ بصیر، ہم کہتے ہیں بڑا بصارت والا ہے، اس کی بصارت کمزور ہو گئی ہے، اس کی بصارت کمزور ہو گئی ہے۔ تو اعلیٰ ابصارہم غشاوہ، غشاوہ پردہ ہے، غشاوہ غشاوۃ، غشاوۃ پردہ ہے، پردہ پڑ گیا ان کی آنکھوں پہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی کہ ان کو نظر ہی نہیں، حق بات نظر نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ نظر نہیں آتی، حق بات نظر نہیں آتی۔
حق کی بات ان کو نظر نہیں آتی، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میری قدرت کو دیکھو، میری قدرت سے تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی، تمہیں اللہ تعالیٰ کو کی قدرت سے نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن وہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا ہوا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان کے لیے عذاب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، اور عذاب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ اور عذاب، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ان کے لیے عذاب ہے عظیم، کہتے ہیں عظمت سے، عظمت کا مطلب ہے بڑا، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ یعنی یہ کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر، یہاں پر غلطی ہوگی مجھ سے، اور ان کی آنکھوں پر۔ تو آج ہم نے